بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سر محبت سے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتوئی قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب الامین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد میرے محترم اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا نماز جمعہ کے لیے آنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک کے متعلق آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے.
دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ربیع الثانی کی آمد ہے۔ یہ مہینہ خصوصی طور پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد بھی دلاتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مہینے سے خاص نسبت حاصل ہے۔ جو ہم بڑی 11ویں شریف مناتے ہیں وہ یہی مہینہ ہے ربیع الثانی کہ جس میں ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس کرتے ہیں، آپ کی بڑی 11ویں شریف مناتے ہیں، لنگر شریف پلاتے ہیں، لنگر شریف پکاتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آج جو میری گفتگو کا موضوع ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے لحاظ سے تو نہیں ہے، آپ کی سیرت کے لحاظ سے تو نہیں ہے، دل بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ کی سیرت پر بھی میں بیان کروں گا، لیکن فی الفور جو مسئلہ چل رہا ہے وہ ہمارے مسلمان بھائی فلسطین کے کہ جن پر یہود نے، کافروں نے، ظالموں نے ہمارے مسلمان بھائیوں پر بڑا ظلم ڈھایا ہوا ہے، اور تقریباً 15 دن ہونے کو ہیں اور آئے دن بمباری کر رہے ہیں، گولے برسا رہے ہیں۔ یقین جانے اگر ہم وہ واقعات سنتے ہیں، ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کسی کی ماں نہیں رہی، کسی کی بہن نہیں رہی، کسی کی ماں نہیں ہے تو کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کی بیٹی چلی گئی، کسی کا باپ چلا گیا اور کسی کا بھائی چلا گیا، اور لاکھوں لاکھ مسلمان جو ہیں وہ آج بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس عالیشان مکانات تھے، لیکن یہ یہود انہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں پر حملے کیے، ظلم کیے، اور یہ آج کی داستان نہیں بلکہ فلسطین کے مسلمان وہ مسلمان ہیں جن کو 100 سال ہو گئے ہیں، وہ آج بھی ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں کہ اگر جسم کے کسی حصے پر کانٹا بھی چبھتا ہے تو سارا کا سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ یقین جانے آپ کے الفاظ آج یاد آتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا دماغ نہیں ہے، کسی کا سینہ نہیں رہا، کسی کا جو ہے بازو کٹ گیا ہے، جو کوئی بے گھر ہو چکے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جن کی کوئی بوٹی بھی نہیں بچی، اور آج وہ دیکھ کر ہمیں دکھ آ رہا ہے، اور ہم دکھ کی گڑی میں ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی آج دکھ اور پریشانی کی حالت میں ہیں۔ آج ہم یہ درد محسوس کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم قرآن دیکھتے ہیں، قرآن کے حوالے سے غور کرتے ہیں، قرآن سے رہنمائی
رہنمائی لیتے ہیں تو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن ہمیں فرماتا ہے، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء لبعض، کہ اے ایمان والو کبھی بھی یہود اور نصارہ کو دوست نہ بنانا، یہ بعض کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ان کی طرف رجوع کرے گا، جو ان سے جو ہے ملے گا، جو ان کے طرف سلام لے گا، جو ان کے ساتھ بیٹھے گا، فرمایا وہ ان میں سے ہو جائے گا۔ اور اللہ ظالم لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو ظالم قومیں ہیں وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پاتی۔ لیکن آج کا ہمارا مسلمان کہاں ہے کہ آج ہے فلسطین ڈوب رہا ہے، آج فلسطین جو ہے آج گر رہا ہے، آج فلسطین کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج مسلمانوں کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے مسلمان کہاں ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ مسلمان جسم واحد کی طرح ہیں، وہ ہمارے جسم ہیں جو آج کٹ کٹ کے نیچے گر رہے ہیں، جو آج جو ہے اپنی جانیں نشاور کر رہے ہیں، جو آج جو ہے اپنی ماں کو جو ہے زندہ جو ہے اپنی ماں کو گروا رہے ہیں اور اپنی ماں کو جو ہے دفنا رہے ہیں، اور کسی کی ماں نہیں، کسی کی بیٹی نہیں رہی، کسی کا بھائی نہیں رہا، کسی کا باپ نہیں رہا۔ آج وہ مسلمان تڑپ رہے ہیں، اور آج سامن ممالک کے مسلمان کہاں ہیں؟ آج ان کو خدمت کی حاجت ہے، آج خدمت کی ضرورت ہے، آج دعاؤں کی ضرورت ہے، آج ہے افواج کی ضرورت ہے۔ آج وہ تڑپ رہے ہیں اور آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان اور اس کے علاوہ دیگر ممالک کے جو مسلمان ہیں وہ کہاں ہیں کہ ہماری خدمت کے لیے آئیں اور ہمیں آ کر جو ہے ان سے بچائیں۔ یہ یہود وہ یہود ہیں کہ جن کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے کہ ان سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا، ان کو کبھی بھی دوست نہ بنانا۔ جب بھی ان کے ساتھ دوستی کرو گے یہ تم پر ظلم کریں گے، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی تمہارے یار نہیں ہو سکتے۔ اگر یار ہیں تو تمہارے مسلمان یار ہیں، اگر یار ہیں تو دیندار یار ہیں، اور اگر تمہارے دوست ہیں تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے تمہارے مسلمان بھائی تمہارے دوست ہیں۔ لیکن یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ آج یہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کو بھی دھوکہ دیا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو دھوکے دیے، یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا کہ اس وقت بنی اسرائیل والے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے چھڑا کر ان کو فلسطین لے جاتے ہیں اور جا کر وہاں آباد کرتے ہیں کہ یہاں پر رہو، آباد ہو جاؤ۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ لوگ ساتھ نہیں دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جانے، یہاں سے چلے جاؤ اور جا کر خود جا کے لڑو، ہم یہاں نہیں لڑتے۔ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہ اسرائیل والے، یہ یہود کہ جنہوں نے انبیاء کو بھی دھوکہ دیا ہے، آج ہمارے ساتھ یہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ کیسے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ یہ کیسے جو ہے ہم کے ساتھ بیٹھ کر کیسے یہ جو ہے گنونی حرکتیں کرتے ہیں؟ اور آج کے فلسطین کے مسلمان کیسے زدگوب ہو رہے ہیں۔
اور کیسے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہے، یہ کسی سے چھپا ہوا ڈکا ہوا چیز نہیں ہے کہ یہاں پر اقوام متحدہ بھی منع کرتا ہے کہ مسجد کو نہیں گرانا، کسی جو ہے ایسی چیز کو نہیں گرانا، اور کسی جو ممالک کی جو سلطنت کی اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو چیزیں ہیں ان کو نہیں گرانا، اور پھر اس کے بعد ہسپتالوں پر یہ بمباری نہیں کرنی۔ یہی یہود ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے، اے موسیٰ تم چلے جاؤ، اپنے خدا کو لے جاؤ، اپنے خدا کو لے جاؤ، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہ کیسے ماننے والے لوگ ہیں، یہ کبھی نہیں مانیں گے، ان کو جیسے مرضی بھی سمجھاتے رہے۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ تم نے ہسپتالوں پر حملہ نہیں کرنا، لیکن ان ظالموں نے ہمارے فلسطین بھائیوں پر بمباری کی ہے اور ہمارے فلسطین بھائیوں کو چھٹی کیا ہے، اور یہاں تک بھی ان کا ظلم رکا نہیں، انہوں نے ہسپتالوں پر حملہ شروع کر دیا، انہوں نے ہسپتالوں پر حملہ شروع کر دیا اور ہسپتال پر بمباری کی، جہاں پر ہمارے مسلمان بھائی تقریباً سینکڑوں کے حساب سے پناہ لے رہے تھے، وہاں رہ رہے تھے کہ یہی وہ پناہ گاہ ہے کہ یہاں پر یہ ظالم لوگ بمباری نہیں کر سکتے، یہ بمباری نہیں کریں گے، لیکن وہاں پر بھی ان لوگوں نے بمباری کی، اور بمباری کر کے چھوٹے مسلمان اور چھوٹے بچوں کو، تقریباً چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں اور عورتیں ہیں اور نوجوان ہیں، تقریباً جو ہے 500 کی تعداد ہے، اور ایک خبر کے اعتبار سے 800 کی تعداد کے ساتھ جو ہے 800 مسلمان ان لوگوں نے شہید کر دیے، 800 مسلمان ان لوگوں نے شہید کیے۔ کہ یہ فیصلہ ہے اقوام متحدہ کا کہ تم نے ہسپتالوں پر بمباری نہیں کرنی، لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جو انبیاء کو بھی دھوکہ دے کر آئے ہیں۔ یہ آپ کی میری بات کیسے مانیں گے؟ یہ اقوام متحدہ کی بات کیسے مانیں گے؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی ماننے والے نہیں تھے، ان کو بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تم چلے جاؤ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے پر تلاتے ہیں، ان کو شہید کرنے پر تلاتے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں اٹھا لیتا ہے، اور یہ سرزنش اور یہ سرکش لوگ اور یہ ظالم لوگ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی شہید کرتے رہے، ان کو مارتے رہے، ان کے ملک پر ظلم کرتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا کچھ کہتے رہے، اور بالآخر آج وہ دن آیا ہے کہ آج یہی یہود، آج یہی گندے انڈے، اور آج یہی وہ یہود ہیں، یہ ظالم لوگ، یہ کافر لوگ آج فلسطین کی زمین پر چڑھ دوڑے ہیں اور بمباری کر رہے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی یاد آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا تھا کہ لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا ضربهم الله بالذلة، فرمایا کہ جس قوم سے جہاد ختم ہو جاتا ہے، جو قوم جہاد ختم کر ہو جاتی ہے، جو قوم جہاد کو ختم کروا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، جہاد نہیں کرتی، وہاں اللہ ذلت کو مسلط کر دیتا ہے، وہاں اللہ ذلت کو مسلط فرما دیتا ہے۔ آج ہم اگر کوئی جہاد کا نام لیتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے کہ یار یہ جہاد کی بات کرنے والا ہے، یہ لڑائی کروانے والا ہے، یہ لڑائی کروائے گا، اور آج ہم اور ایسے لوگ ملتے ہیں
جو امن کا درس دیتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، واقعی اسلام امن کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، لیکن اگر کوئی ظلم کرنے پر بلائے تو پھر یہ اسلام جہاد کا درس دیتا ہے، یہ اسلام جہاد کا بھی درس دیتا ہے کہ اگر مسلمانوں پر ظلم ہو جائے، اگر مسلمانوں کے خون کی کھولی کھیلی جائے تو پھر یہ اسلام اس وقت امن کا درس نہیں دیتا، یہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے اوپر ہتھیار اٹھاؤ اور اٹھا کر جو ہے چلے جاؤ اور جا کر وہاں پر جہاد کرو اور کافروں کے ساتھ جہاد کرو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی ان کافروں سے جہاد کیجیے، ان منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، ان پر سختی کیجیے۔ اور ایک آیت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم واعظم درجۃ عند اللہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اپنے مالوں سے جہاد کیا اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، فرمایا اللہ کے نزدیک ان کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہے، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہے۔ لیکن آج دیکھیں ہم کہاں پر ہیں، اگر کوئی جہاد کا نام لیتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، کیا یار یہ لڑائی کروانے کا نام لے رہا ہے، اور اللہ ہمارا کیا فرما رہا ہے، قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر ظالم ظلم کرے تو پھر تمہیں امن کا درس نہیں دینا، یہ اسلام اس وقت امن کا درس نہیں دیتا، یہ اسلام جہاد کا درس دیتا۔ جہاد فرض ہے، اس کی فرضیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آج اٹھ کر کوئی کہے کہ جہاد فرض نہیں، یہ جہاد جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا وقت ہے، آپ لوگوں کو جہاد کی طرف لے جاتے ہیں اور جہاد کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور اس وقت یہود کا ایک بندہ جس نے ظاہری طور پر داڑھی بھی رکھی ہے اور کلمہ بھی پڑھا ہے اور درس بھی دیتا ہے، سارا کا سارا کچھ کر رہا ہے، اور مسلمانوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ جہاد کچھ بھی نہیں ہے، یہ لڑنا ورنا کچھ بھی نہیں ہے، تم نے لڑنا نہیں ہے، تم نے کسی کے ساتھ کسی کے خلاف نہیں نکلنا، لہذا یہ اسلام جو ہے یہ امن کا درس دیتا ہے، یہ لڑائی کا درس نہیں دیتا۔ لوگوں نے آ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا سیدی، ایک شخص ہے جو بڑا اچھا بیان کرتا ہے، بڑا صاف وہ ہے، بڑا اچھا بیان کرتا ہے، لیکن وہ جہاد کے بارے میں جو ہے ہمیں ورگلاتا ہے، جہاد کا حکم نہیں دیتا، وہ جہاد کے بارے میں کہتا ہے کہ جہاد فرض نہیں ہے، یہ جہاد کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کو جا کر پوچھتے ہیں سچ سچ بتا دو تم کون ہو، سچ سچ بتا دو تم کون ہو۔ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی ایک انگلی کاٹ دی، ایک انگلی کاٹ دی اور کاٹ کر کہا سچ سچ بتاؤ تم کون ہو، ورنہ میں تمہاری گردن کو اڑا دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں مار دوں گا، تمہاری جان لے لوں گا۔ اس نے کہا صلاح الدین ایوبی مجھے قتل نہ کرنا، میری گردن نہ اڑانا، میں تمہیں سچ سچ بتاتا ہوں کہ میں یہودیوں کا ایجنٹ ہوں، میں یہودیوں کا ایجنٹ ہوں۔ لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اس کی گردن کو اڑایا، اور وہ پھر مسلمانوں نے وقت دیکھا کہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس کو جو ہے آزاد کروایا تھا، بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا۔ یہ کیسے آزاد کروایا تھا؟ جہاد کے ساتھ آزاد کروایا تھا۔ اسلام امن کا بھی درس دیتا ہے،
یہی اسلام جو ہے یہ جہاد کا بھی درس دیتا ہے کہ جہاد بھی کرنا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو کالے پانی کی سزائیں دی گئی، آپ کو انگریز وہاں لے گیا اور جا کر کہتا ہے کہ تم جہاد کا جو فتویٰ ہے واپس لے لو، جہاد فرض نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو بتاؤ کہ جہاد نہیں ہے۔ آپ نے تاریخی کلمات کہے، آپ نے فرمایا کہ یہ فضل حق خیر آبادی جان کو دے سکتا ہے لیکن جہاد کا فتویٰ واپس نہیں لے سکتا، جہاد کا فتویٰ واپس نہیں لے سکتا۔ آج ہم امن کا درس دیتے ہیں لیکن آج دیکھیں ہم نے یہود و نصارہ کے ساتھ ہاتھ ملایا، یہود و نصارہ کے ساتھ ہم نے جفیاں ڈالی ہیں۔ آج یہی یہود و نصارہ ہے جو ہمارے فلسطین بھائیوں پر ظلم کر رہا ہے، آج یہی ہمارے فلسطین بھائی ہیں کہ جن کی خون کی خونی جو ہے کھیلی جا رہی ہے، آج جو ہے ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آج وہ ہمیں پکار رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے ہمارے مسلمان بھائی جو امن کا درس دیتے تھے؟ آج تو اسلام امن کا درس دے نہیں رہا، آج تو اسلام جہاد کا درس دے رہا ہے، آج تو اسلام جہاد کا درس دے رہا ہے۔ اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ ہم وہاں 460 اور 400 کلومیٹر اور 600 کلومیٹر ہمارے ساتھ وہ بارڈر بھی نہیں لگتا کہ ہم وہاں پر جا کر جہاد کریں اور ہم وہاں پر جائیں اور جا کر ان کی خدمت کریں، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا تو سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یقین جانے کبھی سوچئے گا کہ اگر میری اولاد ہو اور اس کو جو ہے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے، اس کے سینے میں جو ہے بمباری کر دی جائے اور سینے میں فائر جو ہے کھونک دیا جائے، میرے سینے پر کیا گزرے گی؟ میرے سینے پر کیا گزرے گی؟ اگر میری ماں چلی جائے، میری بہن چلی جائے، میرا بھائی چلا جائے، میرا نوجوان بھائی ہو جو ایک ہی کمانے والا ہو وہ چلا جائے، میرے سینے پر کیا گزرے گی؟ میرے سینے پر کیا گزرے گی؟ اور میرا علی شان نہ ہو اور یہود کے بمباری سے وہ گھر بھی لٹ جائے، وہ گھر بھی چلا جائے، پھر اس کے سینے پر کیا گزرے گی؟ سینے پر کیا گزرے گی؟ یہ آگ ابھی فلسطین پر ہے لیکن یہ چلتے چلتے جو ہے مسلمانوں تک پہنچے گی۔ اگر آج ہم اکٹھے نہ ہوئے، اگر آج ہم کھڑے نہ ہوئے، اگر آج ہم نے جہاد کا نام نہ لیا، یقین جانے یہود جو ہے ہم تک بھی پہنچیں گے، یہ ہم تک بھی بمباری کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں اٹھنا پڑے گا، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی اور ان کی خدمت کرنی پڑے گی۔ آئیے میں اب بخاری شریف کی ایک روایت پیش کرتا ہوں، 2442 حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان اللہ فی حاجته۔ فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، فرمایا مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، اور فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا، اللہ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آج فلسطین تڑپ رہا ہے، آج فلسطین جو ہے ہمیں یاد کر رہا ہے کہ ہمارے پاس بچے تھے، ہمارے پاس اولادیں تھی، اولاد بھی نہیں ہے، ماں تھی ماں بھی نہیں ہے، بہن تھی بہن بھی نہیں ہے، ہمارے پاس بھائی تھے بھائی بھی نہیں ہے، ہم نے سارا کچھ لٹا دیا ہے، یہاں تک ہم نے گھر بھی لٹا دیے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے تو تمہاری ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے تو تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے تو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے۔
فرمایا کہ ومن فرج عن المسلم قربۃ فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. فرمایا کہ جب اپنے مسلمان بھائی کی سختی کو دور کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سختیوں کو دور فرمائے گا. اور فرمایا کہ جب اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے گا, اس کے عیبوں کو چھپائے گا. آج وقت ہے اگر خدمت کا کہیں سے بھی آتا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی خدمت کریں, یقین جانے دل کھول کر خدمت کیجیے گا. آج ہم لگے ہوئے ہیں, الحمدللہ ہماری تنظیمیں اس بات پر لگی ہوئی ہیں کہ ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کی خدمت کرنی ہے. یقین جانے ہم کریں گے. اور پھر جیسے ہی ہم کشمیر کے مسلمانوں کی خدمت کرتے رہے ہیں اس طرح برما کے مسلمانوں کی بھی خدمت کرتے رہے ہیں. جیسے ہی کوئی ظلم ہوتا ہے یا کوئی آندھی آتی ہے یا کوئی سیلاب آتا ہے ہم مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں. لیکن دل کھول کر آج بھی فلسطین تڑپ رہا ہے, آج بھی فلسطین ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے. جیسے ہی کوئی اچھی تنظیم کوئی اٹھے, کوئی ہمیں جو ہے اچھی تنظیم ہو اور وہ کہے کہ ہمیں خدمت کے لیے جانا ہے تو ہمیں اپنے دل کھول کر ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے. انشاءاللہ ہم ان کی کیا کریں گے, خدمت کریں گے. اور یہاں پر جو میرے دل کے الفاظ ہیں وہ میں یہ بھی یہاں پر بھی دہرانا چاہتا ہوں, آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیے. میں نے فلسطین کو پکارا ہے, آپ نے بھی میرے ساتھ پکارنا ہے. آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے, یا اہل فلسطین, یا اہل فلسطین, اے اہل فلسطین, اے اہل فلسطین, نحن اخوانکم فی الدین, ہم تمہارے دینی بھائی ہیں. نحن جنودکم فی الدین, ہم ہماری جلدیں تمہاری جلدیں ہیں. نحن جیوشکم فی الدین, ہم تمہارے لشکر ہیں. یا اہل فلسطین, یا اہل فلسطین, دماؤنا دماؤکم, ہمارا خون تمہارا خون ہے. یا اہل فلسطین, نحورنا نحورکم, ہماری گردنیں تمہاری گردنیں ہیں. یا اہل فلسطین, صدورنا صدورکم, ہمارے سینے تمہارے سینے ہیں. یا اہل فلسطین, جیوشنا جیوشکم, ہمارے لشکر تمہارے لشکر ہیں. ہمارے لشکر تمہارے لشکر ہیں. یقین جانے یہ روح جو ہے یہ بھی مجھے اجازت نہیں دے رہا بولنے کی. یقین جانے یہ لو کھڑا ہے, یہ بولنے کی اجازت نہیں دے رہا. یہ کپ کپی جو ہے یہ تاری ہے. اپنے اوپر بھی تصور کیجئے, اگر یہ بمباری ہم پر ہوتی, اگر یہ ظلم ہم پر ہوتا, اگر میرا بیٹا جوان چلا جاتا, میری چھوٹی بیٹی چلی جاتی, میرا چھوٹا بیٹا چلا جاتا, ہم کیا کرتے؟ ہمارے گھر چلے جاتے, ہم کیا کرتے؟ آج اس لیے ہم فلسطین کو پکار رہے ہیں, فلسطین کو دلاسا دے رہے ہیں کہ یا اہل فلسطین, اے اہل فلسطین, نحن اخوانکم فی الدین, ہم تمہارے بھائی ہیں, ہم تمہارے بھائی ہیں. اور شابنا شابکم, شابنا شابکم, ہمارے نوجوان تمہارے نوجوان ہیں. شاب پاکستان, شابنا پاکستان, ہمارے پاکستان کے نوجوان تمہارے نوجوان ہیں. شاب قومنا خود, یہ قومنا خود کے نوجوان تمہارے نوجوان ہیں. آج ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے, یا اہل فلسطین انصرنا, یا اللہ, اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اہل فلسطین, یا اہل فلسطین, شاب پاکستان معکم, یہ پاکستان کے نوجوان تمہارے ساتھ ہیں. فی صبا فی بشا, یہ ہر صبح میں ہر شام میں تمہارے ساتھ ہیں. فی کل لمحہ, اور ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں. فی کل سنہ, ہر سال میں تمہارے ساتھ ہیں. فی کل شہر, ہر مہینہ
ہمارے فلسطین بھائیوں کی مدد فرما وما علینا الا البلاغ المبین